अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राहिल मंसूर है और रेसर्स एज के नाम से वर्कशॉप ओन करता हूँ। ऑलमोस्ट 12-13 साल हो गए इस फील्ड के अंदर गाड़ियाँ कस्टमाइज़ और मॉडिफाई करते हुए। आज जो हम जिस गाड़ी के बारे में आपको बता रहे हैं वो एक थोड़ी सी डिफरेंट लीग और डिफरेंट गाड़ी है। कहने को हम ये एक सुपर पूरी प्रॉपर एक सीडान कार में फैमिली गाड़ी में बैठे हुए हैं और इसके अंदर हमने एक जो काम किया है वो अनएक्सपेक्टेड वाला सीन है पाकिस्तान के अंदर रह के। ये एक्चुअली में 520D है जो यहाँ पे 2 लीटर डीजल में गाड़ी यहाँ पे लोगों ने आपके दीवान से 0 मीटर इंपोर्ट करी हैं और ख़ुद भी इंपोर्ट करी हैं, जो पर्सनली लोगों ने मंगाई हुई हैं, जो लिमिटेड गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ जो मेन इशू आता है, हमारा डीजल बहुत ख़राब था जो थोड़ा सा भी इम्प्रूव हो गया, लेकिन उस लाइक नहीं हुआ कि हमारे पास ये जर्मन गाड़ियाँ डीजल यहाँ पे चल सकें। तो लोगों ने पिछले पुराने टाइम्स में गाड़ियाँ इंपोर्ट की हुई हैं 12-13 मॉडल की, 14 मॉडल की जो डीजल गाड़ियाँ हैं, वो अब इस हालात में हो गई हैं कि चलना नहीं चाहती। 30,000 चलने के बाद इस गाड़ी ने अपना इंजन फारिग कर दिया। तो हमने सोचा कि क्या कर सकते हैं हम इस गाड़ी के साथ जो इसकी पावर भी इम्प्रूव हो और रिलायबिलिटी की तरफ भी चली जाए। तो काफ़ी मैंने स्टडी करी, सारी चीज़ें वो हुआ, तो मैंने सोचा कि इसमें जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आता है जो कि पाकिस्तान में आज से पहले कभी इंपोर्ट नहीं हुआ था, वो आती है M5। वो होती है 4.4 ट्विन टर्बो गाड़ी। हमने इसमें इंजन अपग्रेड किया है 4.4 ट्विन टर्बो। उसके साथ साथ फिर हमने इसका ब्रेकिंग सिस्टम भी अपग्रेड कर दिया और इंटीरियर भी पूरा M5 वाला स्विच कर दिया है। ओरिजिनली ये फ्रॉम द फैक्ट्री 200 हॉर्स पावर की डीजल इंजन की गाड़ी आती है और हमने जो है इसको 600 हॉर्स पावर पे ले गए। और ये वो 600 हॉर्स पावर है जो हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में रह के, मतलब हमारे लिए सोचना थोड़ा सा मुश्किल है। हर मुल्क के अपने लॉज और अपनी एक रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जैसे हमारे यहाँ जो है सीसी के हिसाब से ड्यूटीज़ हैं, तो मेजॉरिटी लोगों ने जो कम सीसी की गाड़ियाँ इंपोर्ट की हुई हैं। आप जैसे प्राडो हो गए, क्रूज़र्स हो गए, इन गाड़ियों की तरफ भी जाएंगे तो मेजॉरिटी आपको प्राडो 2700 सीसी वाली मिलेगी। 4 लीटर वाली बहुत कम होगी क्योंकि उस पर ड्यूटी बहुत ज़्यादा है। इसी तरह हमारे पास ये गाड़ियाँ थी जो पहले की बैक एंड में इंपोर्ट हुई हुई गाड़ियाँ हैं। तो हमने एक गाड़ी ली और इस पर हमने ज़्यादा सीसी वाला इंजन स्वैप कर दिया, जो हमारे मुल्क में एज़ पर लॉ है कि आपकी गाड़ी का इंजन टूटेगा तो आप कोई भी इंजन डाल सकते हैं, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके इस गाड़ी में इंजन नंबर चढ़ा हुआ है और इसमें इंजन, सस्पेंशन और इंटीरियर से रिलेटेड मॉडिफिकेशन हुई हुई है। चेसी गाड़ी की अपनी जेन्युइन है, उसमें हमने कोई चेंजेस वेंजेस कुछ भी नहीं की हुई। गाड़ी DCT ट्रांसमिशन है जो अब जितनी नई गाड़ियाँ हैं सब में यूज़ हो रही है। तो ये बेसिकली मैनुअल ट्रांसमिशन होती है जो एक प्रॉपर आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ऑपरेट हो रहा होता है। इसकी ड्राइव और सारी चीज़ें समझें ऑटोमेटिक गाड़ी की तरह है, लेकिन बेसिकली मैनुअल गाड़ी। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। प्राइस की बात करेंगे तो हमने यहाँ पे लोकल गाड़ी जो मार्केट से परचेज़ करी वो ऑलमोस्ट कोई 6 to 7 मिलियन की हमें मिल जाती है गाड़ी यहाँ पे। और इतने की ही गाड़ी हमें, क्योंकि हमें सिर्फ पार्ट सारे एक गाड़ी के एक जैसे मिलेंगे नहीं, तो उसके लिए हमने जापान से गाड़ी परचेज़ करी और वहाँ से वो हमने दुबई भेज के उसको गाड़ी के सारे पार्ट्स की सूरत में हम यहाँ पे पार्ट्स लेकर आ गए गाड़ी के। जो हम सारे पार्ट्स लेकर आए हैं वो हमने इसमें स्वैप किया है। उसको स्वैप करने में और गाड़ी बनाने में ऑन टॉप हमारे ऑलमोस्ट कोई 3 मिलियन तक खर्च हुए हैं। तो देखा जाए तो ये आपको समझे 1.5 करोड़ से 1.25 करोड़ के बीच में ये गाड़ी तैयार हुई है। और अगर एक्चुअल गाड़ी की तरफ अगर आप जाएंगे और बैक एंड में अगर 2014 या 15 में भी इंपोर्ट करते तो ये गाड़ी आपको ऑलमोस्ट 5 करोड़ की कॉस्ट करती। हमारे यहाँ लॉ है कि हम 3 साल पुरानी गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हैं। 3 साल से पुरानी गाड़ी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए जो हमें ये गाड़ी तो आ ही नहीं सकती पाकिस्तान के अंदर ना। ये तो मॉडल ही 2013 का है। 4 लीटर गाड़ी आज के ज़माने में मंगाएंगे तो 8 करोड़ रुपए की है दोस्त। तो ये वो ऑप्शन है कि जो समझे आपको एक लिमिटेड बजट में आपको ये चीज़ रेडी होके पड़ गई है। तो बहुत मेरी रिसर्च थी। हर बंदे का अपना एक एम होता है। मेरा भी ख्वाब था कि मेरे पास एक M5 हो, M5 बनाऊँ या सब कुछ करें। और अल्लाह ताला ने माशाल्लाह इस लाइक किया कि मैंने पहली गाड़ी पिच करी तो मुझे मेरे क्लाइंट ने बोला कि हाँ गुड आइडिया, आप इसको कर सकते हो अगर ये पॉसिबिलिटी है। ये सब तुम पे डिपेंडेड होगा, मुझे नहीं बोलना कि इसमें कुछ ख़राब हो गया है, कुछ वो है। अगर तुम ये टास्क पूरा कर सकते हो तो गो अहेड, आप गाड़ी बनाइए। तो फिर हमने पहली M5 बनाई और पहली M5 बनाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो रेडी करी। फिर उसके बाद दूसरी बनाई, अब तीसरी गाड़ी इन प्रोसेस है। हम नॉर्मल 5 सीरीज़ और अगर M की तरफ जाते हैं
تو ویسے تو دیکھنے میں آلموسٹ سیم ہوتی ہے, لائٹ سیم ہے, بمپرز آلموسٹ دیکھنے میں اس کا سائز سیم ہے, ساری چیزیں سیم ہے. اس کے فینڈرز چینج ہوتے ہیں تو اس سے اس کا تھوڑا سا آگے سے ایگریشن لک آ جاتا ہے, تھوڑی ایگریسو ہو جاتی ہے, اور تھوڑے وائڈ ہوتے ہیں اس کے نا. الائز اس میں بڑے آ جاتے ہیں, بریکنگ سسٹم بڑا آ جاتا ہے, تو وہ ساری چیزیں لگنے کے بعد ایک تھوڑی سی ڈفرینٹ اسپورٹی لک کی گاڑی ہو جاتی ہے. اور یہ لگژری پلس پرفارمنس کار ہے, مطلب کہ اگر ہم اسے فلور کریں گے تو یہ پورا جو ہے آپ کو اسپورٹس کار والا وہ کرے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈیلی ڈریون نارمل گاڑی بھی ہے. خالی ہر چیز بھاگنا نہیں ہوتا, بھاگنے کے ساتھ ساتھ ہمیں روکنی بھی ہے. تو وہ ساری ریلائبلٹی فیکٹرز بھی میجر رکھتے ہوئے ہم نے اس گاڑی میں ماڈیفیکیشن کی ہے. جیسے کسٹمائز ہوئی ہے تو اس کے بریک روٹرز بھی اپ گریڈ ہوئے ہیں, اس کا سسپینشن بھی اپ گریڈ ہوا ہے, اس میں الائز بھی اپ گریڈ ہوئے ہیں, اور اس کی ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم نے اس گاڑی کی, میں نے اپنی اسپیشلی ریسرچ کری تھی کہ اس گاڑی کے چیسی میں اور نارمل گاڑی کے چیسی میں کیا فرق ہوتا ہے. تو جرمنز گاڑی کی میجورٹی ماڈلز ایسے ہیں جن کے چیسی سملرز ہیں, تو ہم نے اس کے ساتھ جو ری انفورسمنٹ ہوتی ہے ان کے پارٹس میں ہوتی ہے. جسٹ لائک آپ ڈورز ہوتے ہیں تو اس کے ڈورز میں ایکسٹرا ری انفورسمنٹ ہوئی بھی ہوتی ہے, اندر آگے پیچھے بمپرز میں بل بارز ہوتے ہیں جو فیکٹری سے ہی آتے ہیں. اس کے انٹیریئر میں ویسے تو ہمیں اپیرنس میں دیکھنے میں آلموسٹ سیم لگ رہا ہوتا ہے, لیکن اس میں بڑی اسپورٹس اور کمفرٹیبل سیٹس آ گئی ہیں. اس میں فل یہ الکنٹارا اسٹیئرنگ ہے جو آپ کو ایکسٹرا گریپ اور بڑی کمفرٹ لیول دے رہا ہوتا ہے چلانے میں. ایم اسپورٹس موڈ اس کی شفٹ ناپ ہے, پیڈل شفٹ آ جاتے ہیں, ریئر آپ کا اے سی آ جاتا ہے, انٹرٹینمنٹ ریئر آ جاتا ہے, یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو اس کی ہمارے پاس ہیڈ اپ اسکرین بہت بڑی ہے, اس کی چھوٹی آ رہی ہوتی ہے. اسپیڈو اس کا جو ہے 330 کلومیٹرز کا آتا ہے. باقی یہ گاڑی ہم نے یو کے سے منگائی ہے, تو اس گاڑی کا جو ہے 200 مائلز میں اس کا اسپیڈو میٹر ہے. اس طریقے کی کاسمیٹکس میں چیزوں میں فرق ہے. آپشنز جو بی ایم والے ٹاپ آف دی لائن آپشنز آتے ہیں وہ ان کے اسپورٹس پیکیج میں ساری چیزیں آلموسٹ ہیں. مساجر سیٹس ہیں, انکلائنڈ سیٹس ہیں. اس کی سیٹس میں ہیٹڈ کولنگ, مساجر اور انکلائنڈ آپشن ہے کہ جیسے آپ اپنی گاڑی کو رائٹ ٹرن کی طرف کریں گے تو گاڑی سیٹ آپ کو لیفٹ پہ موو کرے گی کہ آپ اسٹیبل بیٹھے رہیں, آپ ادھر ادھر موو نہ کریں. اب ہم 5 سیریز سے کمپیئر کرتے ہوئے ہم اگر M5 کی طرف آتے ہیں تو اس میں ہمیں سب سے مین اپیلنگ آپشن جو ہے وہ ہمیں ہیڈ اپ ڈسپلے آ جاتا ہے. ہمیں جیسے ہم اسپورٹس موڈ میں کریں گے تو ہمارا اسپیڈو سب کلسٹر وغیرہ سب کلر چینج کر دیتا ہے. اس میں ہم 3 موڈز آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں, جس میں ہم نے کمفرٹ, اسپورٹس اور اسپورٹس پلس, اس میں 3 آپشنز ہیں. جیسے ہم یہ ایم کا بٹن دبائیں گے تو آٹومیٹکلی گاڑی جو ہم نے اس میں آپشنز رکھے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو سارے آپشنز کر لے گی کہ جس طرح ہم نے اسٹیئرنگ ہارڈ رکھنا ہے, کمفرٹ رکھنا ہے, اس کا سسپینشن ہارڈ رکھنا ہے, کمفرٹ رکھنا ہے, یہ اس میں سارے آپشن دیے ہوئے ہیں. اسپورٹس پلس کے آپشنز ہیں جس میں آپ کا سسپینشن اٹ سیلف اپنے آپ کو اسٹف کر لے گا, جس سے آپ کو ایکسٹرا گرپ اور ایکسٹرا اسٹیبلٹی ملتی ہے. اس میں اس وقت کے لحاظ سے ایڈوانس اس میں لین اسسٹ ہے, ٹھیک ہے, آٹو پارک ہے, آٹو پارک لین اسسٹ, اس کے بعد آٹو بریک ہے اور آٹو اسٹیبلٹی کنٹرول ہے. مطلب اس میں سیلف اسٹیبل کنٹرول کا آپشن بھی دیا ہوا ہے کہ خدا نہ خواستہ گاڑی آپ سے نکل رہی ہے یا آپ سے ڈس بیلنس ہوتی ہے, مطلب کیونکہ اتنی ہائی ہارس پاور گاڑی ہے تو نارملی بندے چلا بھی نہیں پاتے. یہ ایک بیسکلی وہ پلیٹ فارم ہے جو پراپر اسپورٹس پلس لگژری ہے. اب یہ اسپیڈ بریکر ہمارے یہاں اتنے بڑے بڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ہم پراپرلی اس گاڑی کو ہم چڑھا رہے ہیں, اتار رہے ہیں. اس کی بہترین پریکٹیکل گاڑی ہے. آن بورڈ وہیکل اسٹیٹس ساری چیزیں ہمیں بتا رہی ہوتی ہے, ایون کہ ٹائر پریشر مانیٹرنگ, اس کا اسٹیبلٹی کنٹرول, اس میں انجن آئل لیول, اس کا بریک پیڈز, یہ ایک ایک چیز آپ کو یہ گاڑی جس طرح نارمل جرمن گاڑیاں بتاتی ہیں اس سے بھی ایڈوانس آپ کو یہ گاڑی آپ کی ایک ایک چیز کی ڈیٹیل دے رہی ہوگی. گاڑی اگر زیادہ آپ بھگا رہے ہیں, یہ ٹیمپریچر زیادہ لے لیتی ہے, ہمارے یہاں ہیومڈ بہت زیادہ ہے, گرمی بہت زیادہ ہے, تو یہ گاڑی ایسی نہیں ہے کہ انریلائبل کہ اپنا انجن توڑ دے گی یا اپنی چیزیں کر دے گی. اتنی ایڈوانس بنی ہوئی ہے گاڑی, اور اسی طریقے سے ہم نے اسی کی وہ ساری چیزیں سویپ کری ہیں کہ اس کی ایڈوانس وہ ریلائبلٹی ساری چیزیں اس کے اندر رہیں. یہ گاڑی ویسی کی ویسی ہے جیسی آپ باہر اپنی M5 کوئی بائی کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں, بس ہم نے چیسی وہ یوز کری ہے اور سارا ہم نے نیا سامان ڈال کے اس کو بالکل پراپر ویسے ہی بنایا ہے جیسے کہ باہر آپ ایک پراپر گاڑی بائی کرتے ہیں. ہاں, مین چیز ہم یہاں آ جاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں تو آبویسلی بات ہے کہ ہمیں فیول 2 طریقے کے پرووائڈڈ ہے, ایک ہائی ایکٹین اور ایک سادہ جو ہمیں نارمل ریگولر فیول ہوتا ہے ہمارا. تو یہ گاڑیاں ڈیزائن فار ہائی آکٹین ہے. آپ نے اگر یہ گاڑی لینی ہے, بائی کرنی ہے یا بنانی ہے
تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے اس میں ہائی آکٹین ہی یوز کرنا ہے. یہ سادے پیٹرول پہ گاڑی چلنے والی نہیں ہوتی. بیسکلی فورس انڈکشن انجن ہے. جو بھی کوئی فورس انڈکشن انجن ہوتا ہے اس کو آپ کو ہائی آکٹین پہ ہی چلانا ہوتا ہے, کیونکہ وہ ڈیزائن فار ہائی آکٹین ہوا ہوتا ہے. اب آ جاتی ہے مین چیز کہ ہمیں اس کی آگے کی ڈیوریبلٹی اور اس کے پارٹس کے لیے کیا کرنا ہوگا. تو اس کے لیے بھی میں ہی ہوں کہ مطلب میں جب جا رہا ہوتا ہوں, میرا آنا جانا لگا رہتا ہے باہر, کبھی کہیں جا رہا ہوتا ہوں, کبھی کہیں جا رہا ہوتا ہوں, تو میں ان کے پارٹس خود لے کے آ رہا ہوتا ہوں. اور جو نہیں بھی لا سکتے وہ ہم پہ پہلے سے ہی امپورٹ کر لیتے ہیں. جسٹ لائک ہمیں آئل چینج کرنا ہے تو آئل فلٹرز اور آئل ہمیں اچھا یہاں مل جاتا ہے, تو ہم آئل یہاں سے اویلیبل جو بھی ہوگا اچھا آئل وہ یوز کر لیتے ہیں. لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں اپنی اس کی مینٹیننس کی, جسٹ لائک بریک پیڈز ہو گئے, آئل فلٹرز ہو گئے, ایئر فلٹرز ہو گئے, کیبن فلٹرز ہو گئے, تو یہ ہم اس کے لیے اسپیشلی آرڈر کروا لیتے ہیں, جو پہلے سے ہمیں جب نیڈ ہوتی ہے تو ہمیں اویلیبلٹی ہوتی ہے. ہر ملک کے اپنے اپنے لا ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ آپ کی گاڑی کا انجن ٹوٹ گیا تو آپ دوست کیا کرو گے, اوبویسلی بات انجن ڈالو گے. 2 لیٹر گاڑی تھی تو اس کا ٹیکس کم تھا, اب ہم نے اس میں انجن ڈال دیا تو ہم نے اس میں انجن ہمارے ایز پر لا ہم نے جو ہے اس پہ انجن نمبر چڑھا دیا ہے, وہ 4.4 لیٹر ہے. تو ٹیکس میں تھوڑا سا ایک مطلب آپ کو بڑھ جا گیا ہے. وہ اوبویسلی بات ہے, وہ کہتے ہیں نا مثال ہے کہ بھائی آپ نے ہاتھی رکھنا ہے تو دروازہ بھی تو بڑا کرنا ہے نا دوست. تو جب آپ نے 600 ہارس پاور کی گاڑی چلانی ہے, انجوائے کرنی ہے اور اسپورٹس پلس لگژری کے مزے بھی لینے ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا سا خرچہ بھی تو بڑھانا پڑے گا. ایسی چیز پاکستان جیسے ملک میں رہ کے جس کو پتہ ہے اس کو پتہ ہے کہ بھائی ہم پاکستان میں ایسی چیز نہیں افورڈ کر سکتے اس پرائس کے اندر. مطلب آپ سمجھے 5 کروڑ کی گاڑی آپ کو ہم نے کنورٹ کر کے دی ہے, تو وہ سمجھے 2 کروڑ روپے میں ریڈی ہوئی ہوئی ہے, تو اور کیا چاہیے. تو ماشاءاللہ یہ لوگ بنا رہے ہیں, مجھ سے ریڈی کروا رہے ہیں گاڑیاں, لائن اپ ہوئی بھی الحمدللہ. پاکستان میں یہ AMGs بہت کنورٹ ہو رہی ہیں آج کل, آپ لوگوں نے سنا ہوگا, سب کچھ ہوگا. تو اس پہ بھی الحمدللہ پہلی ورکنگ میں نے کی تھی. کراچی کی پہلی C63 میں نے ہی تیار کی تھی. اس کے بعد پھر پہلی M بنائی, آج یہ دوسری M ہے جس میں آپ بیٹھے میرے ساتھ یہ رائڈ لے رہے ہیں. 12 AMGs اب تک میں کنورٹ کر چکا ہوں پچھلے وقت پہ. 3 سے 4 سال ہو گئے آلموسٹ اس میں. تو 11-12 AMGs میں نے, کیونکہ اب وہ مرسڈیز کے وہ حالات ہو گئے ہیں کہ وہ میکینکس کے پاس زیادہ رہتی ہیں, آپ کے پاس یوز ہونے کے لیے کم رہ گئی تھیں. تو ان گاڑیوں کو ہم نے لے کے دوبارہ سے ریسٹور کر دیا, ان میں سب نیا سامان ڈال دیا ہے. تو وہ دوبارہ سے سمجھے ایک نئی زندگی مل گئی ہے ان گاڑیوں کو. تھینکس فار واچنگ ویورز. ہوپ فلی آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تو میری تو لائف کی پہلی ویڈیو ہے کہ ہم اس طریقے سے بنا رہے ہیں, اور میرے پاس دوسری گاڑی ابھی GTR ہے لائن اپ ہوئی بھی. تو میری اپنی گاڑی ہے, پرسنل گاڑی ہے, تو اس کے لیے مجھے تھوڑا ٹائم نہیں مل رہا. تو نیکسٹ ولاگ ہم انشاءاللہ GTR کے ساتھ کریں گے.